بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ الطاہرین اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ گزشتہ پروگرامز میں ہم نے خمس کے متعلق خمس کے وجوب پر جو ادلہ ہیں وہ ذکر کی ہے، اور خمس کو حلال کرنے والی جو روایات ہیں وہ بھی ذکر کی ہیں۔ ان میں سے ایک آخری روایت جو ہے وہ پیش کرنا چاہتے ہیں، اور اس کے بعد جو ہے اس پورے مطلب کا خلاصہ۔ 5 روایتیں ہم نے ذکر کی تھیں جو خمس کو حلال کر رہی ہیں، خمس کی حلیت پر جو دلالت کر رہی ہیں۔ 6ٹھی روایت جو ہے وہ توقیع ہے امام زمان عجل اللہ فرجہ الشریف سے، کہ جس میں آپ فرماتے ہیں کہ خمس کو ہمارے شیعوں کے لیے مباح قرار دیا گیا ہے، اور ہمارے امر کے ظاہر ہونے تک ان پہ یہ حلال ہے، تاکہ ان کی ولادت حلال ہو، خبیث نہ ہو۔ تو ہم نے ان روایات کی بھی سند کے حوالے سے بھی چھان بین کی تھی، اور دلالت کے حوالے سے بھی، جن کو ہم پہلے ذکر کر چکے ہیں۔ اس روایت پہ بھی چند ایک ملاحظے ہیں۔ پہلا ملاحظہ اس پہ یہ ہے کہ سند کے لحاظ سے یہ ضعیف ہے، چونکہ اس میں راوی جو ہے ایک اسحاق ابن یعقوب ہے، جس نے صرف یہی ایک روایت نقل کی ہے، اور کوئی روایت اس سے نقل نہیں ہوئی، اور اس کے بارے میں معلوم نہیں ہے کہ ثقہ ہے یا نہیں۔ دوسرا، اس روایت میں یہ اشکال ہے کہ یہ روایت اکمال الدین اور کتاب احتجاج میں آئی ہے، شیخ کلینی سے نقل کی ہے دونوں نے، جبکہ شیخ کلینی نے کتاب الکافی میں اس کا کوئی ذکر نہیں کیا ہے۔ تو یہ بھی ایک یعنی اشارہ ہے اس طرف کہ روایت ضعیف ہے۔ اور تیسرا اس میں اشکال یہ ہے کہ یہ صرف جواب ذکر کر رہی ہے، اس میں سوال ذکر نہیں ہے، چونکہ امام علیہ السلام کی جو توقیع ہے وہ یہاں سے شروع ہوتی ہے کہ تو نے سوال کیا ہے تو اس کا جواب یہ ہے۔ اب جب تک سوال سامنے نہ ہو تو بندہ جواب کے بارے میں کچھ نہیں کہہ سکتا۔ ہو سکتا ہے سوال جو ہے وہ اصلاً ولادت کو طیب کرنے کے حوالے سے ہو، کہ ہم کس طرح سے اپنی ولادت اولاد جو ہے طیب بنائیں، تو امام نے فرمایا ہو کہ اگر آپ خمس شیعہ جو ہے نہ بھی دیں تو ہم نے حلال کیا ہے اس جانب سے کہ اولاد طیب ہوگی۔ یا ہو سکتا ہے انفال کے بارے میں سوال ہو، انفال کے حوالے سے امام علیہ السلام نے فرمایا ہو کہ ہم نے اس کو جو ہے حلال کیا ہے، تو لہٰذا اس حوالے سے بھی واضح نہیں ہے۔ چوتھی بات اس روایت میں یہ ہے کہ یہ مطلقاً اگر مان لیا جائے کہ خمس کو حلال کر رہی ہے تو مطلق خمس کو حلال کر رہی ہے، اور کوئی بھی اس کا قائل نہیں ہے ہمارے علماء میں سے کہ خمس مطلقاً حلال ہے، چاہے وہ ارباح مقاسم میں سے ہو، یعنی کاروبار کی جو بچت ہوتی ہے اس میں سے ہو، یا دوسری چیزوں میں معدنیات ہو، یا خزانہ ہو، یا اور جو چیزیں ہیں جن میں خمس واجب ہے، غنیمت ہے مثلا۔ اور 5ویں چیز اس میں یہ ہے کہ اگر یہ مان لی جائے کہ خمس کو حلال قرار دے رہی ہے تو یہ مطلق ہوگی، اور جو ارباح مقاصد والی روایات ہیں، یعنی جو ہر بچت پر خمس واجب قرار دے رہی ہیں، وہ مقید ہو جائیں گی، اس کے لیے خاص ہیں، یہ عام ہے۔ تو عام اور خاص کا ہونے کا تقاضا یہ ہے کہ اس کو مقید کیا جائے اور ان روایت کو مقدم کیا جائے۔ یہاں تک ہماری بحث مکمل ہوئی ان روایات کے بارے میں کہ جو خمس کو حلال قرار دے رہی ہیں۔ اب ایک محقق، ایک تحقیق کرنے والا، ایک بحث کرنے والے کے سامنے اگر اس طرح کی 2 قسم کی روایات ہوں، اور ادھر سے جو ہے ہم ذکر کر چکے ہیں کہ خمس کے وجوب پر اجماع بھی ہے اور عقل بھی اسی کی تائید کرتی ہے، تو کس کو مقدم کریں؟ ہماری قاصر نگاہ یہ کام کرتی ہے کہ جو خمس کی وجوب پر دلالت کر رہی ہیں وہ روایات مقدم ہیں چند ایک وجوہ کی بنا پر۔ ان میں سے پہلی وجہ یہ ہے، پہلا سبب یہ ہے کہ جو روایات خمس کی حلیت ثابت کر رہی ہیں اکثر ضعیف و سند ہیں، جس طرح ہم ذکر کر چکے ہیں، سوائے 1-2 روایت کے، جبکہ خمس کی وجوب پر جو دلالت کر رہی ہیں وہ کثیر جو ہے ان میں سے بہت ساری صحیح و سند ہیں۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ دلالت کے حوالے سے بھی یہ روایات کمزور ہیں، چونکہ ایک روایت میں کئی ایک معانی بن سکتے ہیں۔ ہو سکتا ہے خمس کی حلیت جو ہے وہ اولاد کو طیب کرنے کے لیے ہو، مثلا ممکن ہے کچھ روایات انفال کے حوالے سے ہوں، تو ایک سے زیادہ احتمال جو ہے ہر روایت میں آ رہا تھا، جبکہ جو وجوب پر دلالت کرنے والی روایات ہیں وہ صریح ہیں، جس طرح ہم بیان کر چکے ہیں کہ خمس جو ہے ہر کاروبار کی بچت میں واجب ہے، حتیٰ جو مزدور ہے اس سے بھی اگر کچھ بچت بچ جاتا ہے
تو اس پر واجب ہے، جو تجارت کے آلات وغیرہ ہیں ان پر واجب ہے، صریح اور واضح ہیں دلالت کے حوالے سے، تو یہ بھی تقاضا کرتا ہے کہ ان روایات کو مقدم کیا جائے۔ تیسری وجہ اور سبب یہ ہے کہ ان حدیثوں کو جو خمس کی حلیت کو ثابت کر رہی ہیں ان پر عمل کرنا ممکن نہیں ہے، یعنی ان سے یہ ثابت کرنا کہ یہ خمس کو حلال قرار دے رہی ہیں، ان پر یہ عمل کرنا ممکن نہیں ہے، چونکہ اس سے قرآن کا نسخ لازمت ہے۔ قرآن نے ہر فائدے میں خمس کو واجب قرار دیا ہے، جس طرح کہ ہم پہلے پروگرام میں ذکر کر چکے ہیں۔ تو یہ روایات اگر کہتی ہیں کہ خمس حلال ہے تو یہ قرآن کا نسخ لازم آئے گا، اور اس پر اجماع ہے کہ روایت کے ذریعے سے، ائمہ سے جو روایات ہیں ان کے ذریعے سے قرآن نسخ نہیں ہوا ہے، تو لہٰذا ان روایات کو حمل کرنا پڑے گا کہ یہ حکم ولائی ہے، یعنی حکم شرعی نہیں ہے، امام نے اپنی ولایت استعمال کی ہے، اور جہاں بھی حکم ولائی ہو وہ موقت ہوتا ہے ایک محدود وقت کے لیے جہاں تک امام مصلحت دیکھتا ہے، اور پہلا امام اگر حلال قرار دے تو دوسرا کے لیے لازم نہیں ہے کہ وہ بھی اس سے حلال سمجھے، تو لہٰذا اس لیے بھی ٹکراؤ نہیں ہے کہ یہ ولائی حکم ہے نہ کہ حکم شرعی کو بیان کر رہی ہیں۔ چوتھی وجہ یہ ہے کہ اگر ان کو مان لی بھی لیں کہ یہ خمس کے حلیت کو حکم شرعی کے طور پر پیش کر رہی ہیں تو یہ عام ہیں، اور جو ہماری روایات خمس کو واجب قرار دے رہی ہیں ارباح مقاسم میں یعنی ہر بچت میں، وہ خاص ہیں، اور قاعدہ کا تقاضا یہ ہے کہ جب بھی عام اور خاص آ جائے تو خاص کو مقدم کیا جاتا ہے، اور عام کو قید لگائی جاتی ہے کہ اس میں خمس واجب رہے گا جو ارباح مقاسم ہیں، اگر حلال ہے تو کسی اور مال کو ائمہ نے حلال کیا ہے۔ پانچواں نقطہ اس میں اور پانچواں سبب ان کو مقدم کرنے کا یہ ہے کہ اگر ہم آخری مرحلے تک لے آئیں روایات کو جو حلیت ثابت کر رہی ہیں اور کہیں کہ حلیت ثابت کر رہی ہے اور ٹکراؤ پیدا ہو رہا ہے، تو جہاں بھی دو قسم کی روایات میں ٹکراؤ پیدا ہو جائے تو پہلا قاعدہ کلیہ یہ ہے کہ قرآن کی طرف دیکھا جائے، ان میں سے جو روایات قرآن کے موافق ہیں ان کو لے لیا جائے، جو قرآن کے مخالف ہیں ان کو رد کر دیا جائے۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ جو وجوب پر دلالت کرنے والی روایات ہیں وہ قرآن کے ساتھ موافق ہیں، چونکہ قرآن واجب قرار دے رہا ہے، ہر فائدے میں خمس کو واجب قرار دے رہا ہے، اور جو روایات حلیت پہ دلالت کر رہی ہیں یہ قرآن کے مخالف جا رہی ہیں۔ چھٹا نقطہ اس میں یہ ہے کہ حلیت والی روایات علماء کے سامنے تھیں، تو قدماء علماء سے لے کر اب تک اغلب علماء نے ان پہ عمل نہیں کیا ہے اور خمس کو واجب قرار دیتے رہے ہیں، یہ بھی روایات کے ضعیف اور کمزور ہونے کی ایک دلیل ہے، لہٰذا وجوب والی روایات جو ہے ان چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے مقدم کیا جائے گا، اور خمس کا وجوب ثابت ہے اس دور میں، اور جو ہے حلیت والی روایت ان پہ عمل نہیں کر سکتے۔ کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ امام زمان عجل اللہ فرجہ شریف کی جو توقیع ہے، چونکہ وہ آخری امام ہے اور انہوں نے حلال کیا ہے تو حلال رہے گا، اس کا جواب ہم پہلے بھی اشارہ کر چکے ہیں کہ اولاً تو یہ روایت ضعیف و سند ہے، ثابت نہیں ہے اس کی صحت، ثانیاً یعنی دوسرے نمبر پہ امام علیہ السلام سے 3 روایات ایسی ہیں جو خمس کے وجوب پہ دلالت کر رہی ہیں، اور ہم ان کو پہلے ذکر کر چکے ہیں، وسائل الشیعہ میں موجود ہیں، تو پھر کس طرح حلیت والی لی جائے اور وجوب والی نہ لی جائے۔ اور آخر پہ میں یہ گزارش کروں گا کہ اگر اس سب کچھ کے باوجود بھی کوئی بندہ حلیت خمس والی روایت کو لینا چاہتا ہے، چونکہ ظاہر ہے اس میں کافی بچت ہے، خمس سے بچ جائے گا، تو اگر وہ اس کی تحقیق یہ کہتی ہے کہ حلیت والی روایت مقدم ہے، تو پھر بھی اس کو حق نہیں ہے کہ وہ ان علماء کی اہانت کرے، ان کو خمس کو خور کہے کہ جو خمس کو واجب کہتے ہیں، چونکہ اس سے ان علماء کی صرف اہانت نہیں ہے بلکہ ائمہ معصومین علیہ السلام کی ان 20 روایات کی بھی اہانت ہے جن میں خمس کو جو ہے واجب قرار دیا گیا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین۔